اللہ الرحمن الرحیم الاسلوب السابع عشر، اسلوب نمبر 17۔ آج ایک نیا اسلوب ہم پڑھیں گے، وہ ہے علم فمن۔ علم کا معنی ہے اگر نہیں، فمن تو کون۔ اب اس کو کیسے استعمال کریں گے دیکھیں ذرا۔ من کسر الزجاجۃ، شیشے کو کس نے توڑا؟ کسر توڑنے کے معنی میں آتا ہے۔ کسر یکسر توڑنا، کسر یکسر تکسیر ٹکڑے ٹکڑے کرنا، اور ان لم تکن انت الذی کسرها فمن یکون اذن، ای ان لم تکن انت الذی کسرها، اگر آپ نے اس کو نہیں توڑا تو فمن یکون اذن، تو پھر کون ہوگا؟ ما رأیک من الذی نشر الاوساخ ہنا، آپ کی کیا رائے ہے یہاں پر کچرا کس نے پھینکا؟ ما رأیک من الذی نشرت الاوساخ ہنا، مؤنث کے لیے۔ ان لم یکن الصبیان فمن یکون اذن، اگر بچے نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوگا؟ ان لم یکن الصبیان فمن یکون اذن۔ اتدری من الذی فجر العبوۃ الناسفۃ، العبوۃ الناسفہ یعنی فٹ کیے ہوئے بم کو کہتے ہیں۔ فجر یفجر تفجیر پھاڑنا، کیا آپ جانتے ہو کہ یعنی فٹ کیا ہوا بم کس نے پھاڑا؟ ان لم یکن اعداء الوطن فمن یکون اذن، اگر وطن کے دشمن نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوگا؟ من هو المستفید الاول من تناحرنا وتقاتلنا، تناحر آپس میں ایک دوسرے کو، ای ذبح الاخرین یعنی ایک دوسرے کو ذبح کرنا، وتقاتل وهو القتال، من هو المستفید الاول، ای من یستفید اولا من تفرقنا ومن تقاتلنا فيما بيننا، ان لم يكن اليهود والهندوس فمن يكون اذن، اگر یہود اور ہندو فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو پھر کون اٹھائے گا؟ اراہن على انه ليس من وراء هذه الفتن غير اليهود، اراہن یعنی اظن على انه، اس بات پر کہ لیس من وراء هذه الفتن، ان فتنوں کے پیچھے نہیں ہے غیر الیہود، یہود کے علاوہ۔ ان خذلک اخوک فمن ینصرک اذن، خذل یخذل دھوکہ دینا، اگر آپ کو آپ کا بھائی دھوکہ دے گا تو پھر آپ کی مدد کون کرے گا؟ ان لم اکن انا الذی اقف معک فمن یکون اذن، ای ان لم اکن انا الذی اقف معک، اگر میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا تو فمن یکون اذن، تو پھر کون ہوگا؟ ان لم تکن انت الذی تساعدنی فمن یکون اذن، اگر آپ میری مدد نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یا جیسے ان لم تکن انت التی تساعدیننی فمن تکون اذن، ان خذلت من قبل اقرب الناس الیک فمن ناصرک اذن، خذلنا دھوکہ دیا گیا، اگر تجھے دھوکہ دیا گیا آپ کے قریب ترین رشتہ داروں کی جانب سے، قبل جانب، فمن ناصرک اذن، تو پھر آپ کا مددگار کون ہے؟ ان لم یکن محمد علیہ الصلاۃ والسلام رافع لواء الموحدین، رافع لواء الموحدین فمن یکون اذن، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موحدین کے جھنڈے کو اٹھانے والے نہیں ہوں، رافع اٹھانے والے، لواء جھنڈا، موحدین، فمن یکون اذن، تو پھر کون ہوگا؟ جسد الاسلوب اعلاہ، اوپر والا اسلوب بنائیں، بجمل خمس تدل علی قوت تعبیرک وعلو ادبک، جو آپ کے قوت تعبیر اور آپ کے قوت ادب، بلندی ادب پر دلالت کرے۔ اگلی تعبیر ہے علم فا، اس کا بھی معنی بھی ہے
پہلے والے میں تو تھا نا علم فمن، جبکہ اس میں علم فا ہے، اگر نہیں تو دیکھیں علم تدرک الکل فلا تدرک الجزء، اگر پورا نہیں پاؤ گے تو تھوڑا بھی نہیں پاؤ گے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ مَا آمُرُكَ فَلَيْسَ لَكَ شَيْءٌ عِنْدِي، اگر آپ نہیں کرو گے وہ جو میں آپ کو حکم کرتا ہوں تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے میری طرف سے۔ إِن لَمْ يُعْجِبْكَ هَذَا فَلَا تَجْلِسْ مَعَنَا وَلَا تُقَارِبْنَا، اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو ہمارے ساتھ مت بیٹھو، ہمارے قریب مت آ جاؤ۔ اگلا ہے إِن لَمْ تَسْعَ بِالْمَعْرُوفِ وَالْخَيْرِ فَلَا تَسْعَ بِالْمُنْكَرِ وَالشَّرِّ، اگر آپ اچھائی اور خیر کے ساتھ کوشش نہیں کرتے تو برائی اور شر کے ساتھ بھی کوشش مت کریں۔ فَإِن لَمْ تَرَ مَا أَرَى فَلَا حَاجَةَ أَن تُجَامِلَنِي أَوْ تُحَابِيَنِي، اگر آپ فَإِن لَمْ تَرَ مَا أَرَى، اگر آپ نہیں سمجھتے اس کو جس کو میں سمجھتا ہوں تو فَلَا حَاجَةَ أَن تُجَامِلَنِي، تو پھر مجھے یعنی قائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور او تحابینی یا میری طرف مائل ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِن لَمْ تَمْتَثِلْ لِمَا أَقُولُ لَكَ، امتثال کہتے ہیں مضبوطی سے تھامنا، عمل کرنا، اگر آپ عمل نہیں کرو گے اس بات پر جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو فَلَا تُكَلِّمْنِي، میرے ساتھ بات مت کریں، وَلَا تُجَالِسْنِي۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ الْعَيْشَ هُنَا فَلَا تُجْبِرْ نَفْسَكَ عَلَى الْبَقَاءِ، اگر یہاں آپ کو زندگی اچھی نہیں لگتی تو پھر اپنے نفس کو یہاں باقی رہنے پر مجبور مت کرو۔ إِن لَمْ تَأْخُذْهُمْ بِشِدَّةٍ فَسَيَسْتَهِينُوا بِكَ وَيُهَوِّنُوا مِنْ أَمْرِكَ، اگر آپ ان سے مت لوگے قوت کے ساتھ، فَسَيَسْتَهِينُوا بِكَ، تو آپ کو ہلکا سمجھیں گے، وَيُهَوِّنُوا مِنْ أَمْرِكَ، اور آپ کی توہین کریں گے، وَيُهَوِّنُوا مِنْ أَمْرِكَ، اور آپ کے احکامات کو جو ہے وہ ہلکا لیں گے۔ إِن لَمْ تَقْدِرْ عَلَى إِكْرَامِهِمْ فَلْيَسَعْهُمْ مِنْكَ الْخُلُقُ الْحَسَنُ، إِن لَمْ تَقْدِرْ عَلَى إِكْرَامِهِمْ، اگر آپ ان کے اکرام پر قدرت نہیں رکھتے، فَلْيَسَعْهُمْ مِنْكَ الْخُلُقُ الْحَسَنُ، تو پھر کوشش کرے ان کے لیے آپ کی طرف سے اچھے اخلاق کے ساتھ، یعنی اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آ جاؤ۔ إِن لَمْ تَنْتَهِ عَنْ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ، اگر ان معاملات سے آپ باز نہیں آؤ گے، فَسَتَؤُولُ بِكَ إِلَى الْهَاوِيَةِ، تو یہ معاملات آپ کو لے جائیں گے جہنم کی طرف۔ إِن لَمْ تُوَافِقْنِي فَلَا تَمْشِ مَعِي، اگر میرے ساتھ موافقت نہیں کرتے تو میرے ساتھ مت چلیں، یا فَلَا تُصَاحِبْنِي، ٹھیک ہے، میرے ساتھ مت ہوں، یا فَلَا تُخَالِفْنِي، میرا مخالفت بھی نہ کریں۔ فَإِن لَمْ تُطِعْ مَنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْكَ، اگر آپ اپنے بڑوں کی اطاعت نہیں کریں گے تو فَلَا احترام لَكَ وَلَا تَقْدِير، آپ کے لیے کوئی احترام اور کوئی عزت نہیں ہے۔ یا اختی إِن لَمْ تَتَمَكَّنِي مِنْ مُوَاسَاتِي، اے بہن اگر آپ میری مواسات پر قدرت نہیں رکھتی، یعنی میرے ساتھ محبت کرنے پر، تو فَلْيَسَعْنِي مِنْكِ الصَّمْتُ عَلَى الْأَقَلِّ، تو کوشش کر لیجئے اپنی طرف سے کم از کم خاموشی کا، یعنی صرف کم از کم خاموشی کی تو کوشش کر لیں۔ اگر مواسات یعنی مجھے جو ہے تسلی دینے پر قدرت نہیں رکھتی ہیں تو کم از کم جو ہے وہ خاموش رہنے کی کوشش کر لیں۔ اذا کا معنی ہے جب، جیسے یا اخی حیرتنی، اے میرے بھائی آپ نے مجھے حیران کر دیا۔ اذا قلت لك اعمل قلت لا استطيع، جب آپ سے میں کہتا ہوں کام کرو تو آپ کہتے ہو نہیں کر سکتا ہوں۔ واذا قلت اقعد قلت مللت، جب کہتا ہوں کہ بیٹھ جاؤ تو آپ کہتے ہو کہ میں جو ہے وہ بور ہو گیا، مللت بور ہو گیا۔ اذا غضب فلا يهدأ واذا هدأ فلا يغضب، جب غصہ ہو جاتا ہے تو ہلکا نہیں ہوتا، یعنی سکون نہیں ہوتا اس کو، اور جب سکون سے آ جاتا ہے تو پھر غصہ نہیں ہوتا۔ هذا الذي اذا قيل له هات قال ها،
ومد یدہ بالعطا، یہ وہ شخص ہے جب اس سے کہا جاتا ہے لاؤ تو کہتا ہے ہاں یہ لو، ومد یدہ بالعطا، اپنے ہاتھ کو عطا کے ساتھ پھیلا دیتا ہے۔ اذا زرتنی فی بیتی فلا تأتی وحدک بل جئ بعائلتک، جب آپ میری زیارت کریں گے میرے گھر میں تو اکیلے مت آئیں بلکہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ آئیں۔ اذا زرتک فلا تکرہنی علی شیء لا احبہ، جب میں آپ کی زیارت کروں تو مجھے مجبور نہ کریں ایسی چیز پر جس کو میں پسند نہیں کرتا۔ اکرمہ بما یناسب اذا فاز فی المبارات، مبارات میچ کو کہتے ہیں، مقابلے میں جب وہ کامیاب ہو جائے اس کی مناسب چیز کے ساتھ اس کا اکرام کرو۔ اکرم غیرک واظہر نعمت اللہ علیک، دوسروں کا اکرام کرو، اللہ کی نعمت کو ظاہر کرو۔ اذا اصبحت غنیا، جب آپ مالدار ہو جائیں۔ لئیم اذا استغنى بخلا، بڑا کمینہ ہے کہ جب وہ مالدار ہو جاتا ہے تو بخل کرتا ہے۔ وَإِذَا فَقُرَ، جب وہ فقیر ہو جاتا ہے تو جزع فضع کرتا ہے، وَتَكَفَّفَ، اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اذا علمت الحق فلا تتردد فی التشبث فیہ، جب آپ کو حق معلوم ہو جائے تو حق کو مضبوطی سے تھامنے میں کوئی شک مت کرو۔ اشکر اللہ تعالی اذا اغدق علیک نعمہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو جب اس کی نعمتیں آپ کے اوپر برس رہی ہوں۔ کن شجاعا ولا تہابن احدا اذا نزلت ساحات القتال، بہادر بن جاؤ، کسی سے مت ڈرو جب آپ میدان کارزار میں اترو۔ تو یہاں پہ الحمدللہ یہاں پہ یہ والا سبق بھی مکمل ہو گیا۔ اس کو بھی تقریباً آپ نے 6 جملے آپ نے اس تعبیر کے بنانے ہیں، 5 جملے پچھلے تعبیر کے اور 5 جملے اس سے پچھلے تعبیر کے، تو اس طرح ٹوٹل آپ نے جو ہے آج کے سبق میں 16 تعبیر جو ہے وہ بنا کر مجھے بھیجنا ہے۔ السلام علیکم۔